وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے، جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، آقا ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے، سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے، ان کے دربار میں ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جنبش مناسب نہیں، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جنبش مناسب نہیں، ان کی سرکار میں میٹ دربار میں، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے، اور اپنی روداد غم میں سناؤں کسے میرے غم کا مداوا، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا، اپنی روداد غم میں سناؤں کسے میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا،
جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو چارہ گر چاہیے، سوز دل چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں کہ اپنا گھر چاہیے، میسر زمین پر کہ زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں کہ اپنا گھر چاہیے، گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے، گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کو کوئی دیدور چاہیے، اور مدحت سرور دو جہاں کے لیے، صرف لفظوں بیان کا سہارا نہ لو، مدحت سرور دو جہاں کے لیے، صرف لفظوں بیان کا سہارا نہ لو، فن شہری ہے اقبال اپنی جگہ، فن شہری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ سوشل میڈیا پر دیکھنے والے ہمیں ناظرین اکرام، الحمدللہ
یہاں پر تعداد جتنی ہوتی ہے اس سے کئی سو گنا تعداد ہمیں سوشل میڈیا پر مفتی صاحب کے خطابات سن بھی رہی ہوتی ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ کہتے ہیں وہ افراد کہ ہم تو مسجد جا رہے ہیں، آپ گھر میں رہتے ہوئے مفتی صاحب کا خطاب سنیں۔ آج مفتی صاحب یعنی استاذ العلماء کی طبیعت کچھ ناساز ہے، انہوں نے حکم فرمایا کہ آپ خطاب کے لیے مفتی عمیر جاوید صاحب کو عرض کر دیں، اور مفتی عمیر جاوید صاحب نے بھی ہماری اس خواہش کا خیر مقدم کرتے ہوئے جہاں پر یہ خطاب فرماتے ہیں مدینہ مسجد میں اورنگی ٹاؤن میں، وہاں پر انہوں نے یہ عرض کیا کہ آج ہمارے مسجد مرکزی مسجد جو ہمارے مرشد کریم کی مسجد ہے اس میں مجھے خطاب کرنا ہے، تو انہوں نے بھی انہیں اجازت عطا فرمائی۔ تو ہمارے درمیان آج مفتی عمیر جاوید صاحب ہوں گے، آپ تمام احباب نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين۔ انتہائی معزز اور مکرم سامعین حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے آج جمعۃ المبارک کے اجتماع میں ہمیں رمضان المبارک کے اجتماع میں ایک موقع اور عطا فرمایا۔ رمضان غنیمت ہے، اللہ کی رحمتوں کی بہار لے کر آتا ہے، اور جمعہ وہ بھی رمضان کا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت 10 لاکھ جہنمیوں کو رمضان کے جمعے کے دن آزاد فرماتا ہے۔ دیکھیں، جمعے کی شب ہوتی ہے اور جمعے کا دن ہوتا ہے، تو یہ 10 لاکھ کی آزادی کا جو مژدہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، یہ 3 لوگوں کے لیے سنایا۔ کہا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو افطار کرتے ہیں، افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ کی بخشش فرماتا ہے، اور شب جمعہ 10 لاکھ کی بخشش فرماتا ہے، اور جمعے کا جو دن ہوتا ہے اس دن بھی 10 لاکھ افراد کے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم اس بات کو غنیمت سمجھیں، قیمتی سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ تو آج کا جو عنوان ہے وہ 2 عنوانات ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت اور کرامت، اور دوسرا غزوہ بدر، کیونکہ اس جمعے سے بالکل قریب یہ 2 واقعات آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اور کردار سے کچھ اہم نکات آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تو یاد رکھیں، آپ امہات المؤمنین میں سے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوبہ زوجہ ہیں، سرکار آپ سے بڑی محبت فرماتے ہیں، بڑا پیار فرماتے ہیں، بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ فاطمہ یہ بتاؤ کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تم مجھ سے محبت کرو گی؟ یہ سوال نبی نے کس سے پوچھا؟ اپنی دختر، اپنی لاڈلی شہزادی، خاتون جنت، خاتون کائنات، شہزادی کونین بطول زہرا رضی اللہ تعالی
عنہا سے یہ سوال پوچھا کہ اے فاطمہ یہ بتاؤ کہ جس سے میں محبت کروں گا تو مجھ سے محبت کرو گی؟ تو سیدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے میں بھی محبت کروں گی۔ تو اب حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ عائشہ سے محبت کرنا، کیونکہ عائشہ سے میں بھی محبت کرتا ہوں۔ یہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آپ دیکھیں کیا بات ہے اپنی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ کاشانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیادار گھرانے کے اندر، پرتقوی ماحول کے اندر آپ کی تربیت ہوئی۔ سب سے بڑی بات کہ آپ نے بچپن سے وہ ماحول دیکھا۔ پھر دوسری بات اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجات میں سب سے زیادہ کمال علم رکھنے والی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دیکھیں حضور کی کتنی ازواج ہیں۔ سب سے پہلے سرکار دو عالم نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت خدیجہ کی زندگی تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ جب حضرت خدیجہ کا وصال ہوا تو سرکار دو عالم کا دوسرا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور اپنی زندگی کا تیسرا نکاح جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اور یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ 10ویں سال نبوت میں حضور علیہ السلام کا نکاح جو تھا وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منعقد ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ رخصتی بعد میں ہوئی، لیکن نکاح کا شرف جو ہے یہ 10ویں سال نبوت میں حاصل ہو چکا تھا۔ آپ کی بڑی فضیلت ہے، آپ کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ یہاں تک مفسرین لکھتے ہیں، علماء اسلام لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو کبھی بھی کوئی مسئلہ پیش آتا، کسی علمی مسئلے میں وہ پھنس جاتے تو اکابر صحابہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دربار میں جاتے اور آپ کے سامنے وہ مسئلہ رکھتے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس لے کر گئے، کبھی ایسا نہ ہوا کہ اس مسئلے کا حل آپ نے نہ بتایا ہو، اور حل بھی ایسا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ اس کا حل بتایا کرتی تھی۔ آپ دیکھیں مجمع الزوائد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، اکابر صحابہ میں سے، کہتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ آیا تو ہم نے دیکھا کہ کوئی مسئلہ حل کرنے والا نہیں ہے تو ہم سب متفق ہو جاتے ہیں کہ چلو اب اما عائشہ کے دربار پر چلو، یہ مسئلہ وہاں سے حل ہوگا۔ مجمع الزوائد نے اس بات کو نقل کیا۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ صحابہ حضرت عائشہ کی بارگاہ میں کیسے آتے تھے؟ زانو ادب پیش کرتے ہوئے آتے تھے، جیسے ایک طالب علم ہوتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اپنے استاد کے ساتھ، جیسے استاد کا صحیح ادب کیا جاتا ہے اس وے میں اگر وہ ادب کرے تو وہ اپنے سر کو جھکا کر بیٹھتا ہے، اس کے سامنے تمیز کے ساتھ بیٹھتا ہے، تہذیب کے ساتھ بیٹھتا ہے، دائرہ ادب میں رہ کے بیٹھتا ہے۔ تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکابر صحابہ جن کے بڑے بڑے نام ہیں، فرماتے ہیں کہ جب دربار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ جاتے تو وہ اس طرح حاضر ہوتے جیسے کوئی شاگرد اپنے بہت بڑے استاد کے سامنے آیا، جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد کی بارگاہ میں حاضری دے کر کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہو۔ اس انداز میں صحابہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دربار میں جاتے اور پھر علمی نکات پر بات ہوتی، پھر بڑے بڑے گہرے علم، چاہے اس کا تعلق علم میراث سے ہو، چاہے اس کا تعلق نماز سے ہو، چاہے طہارت سے ہو، چاہے عبادت سے ہو، چاہے معاملات سے ہو، غرض کوئی بھی مسئلہ ہو اور دربار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں اس کو رکھ دیا جائے تو دوستو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس مسئلے کا حل نہ نکلا ہو۔ اب میں ایک بڑی پیاری عبارت آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، کتاب مجمع الزوائد کے اندر یہ عبارت موجود ہے، اور اس عبارت کو نقل کرنے والے جو ہیں وہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ ما رأیت احدا من الناس، میں نے لوگوں میں نہیں دیکھا، اعلم بالقرآن، کہ جس کے پاس قرآن کا سب سے زیادہ علم ہے، اعلم بالقرآن، پہلی بات۔ اور دوستو سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جس کی بصیرت قرآن پہ سب سے زیادہ ہے، جو قرآن کے فہم کو، قرآن کے مطلب کو، قرآن کے معنی کو، قرآن کے مفاہیم کو، قرآن کی گہرائی کو، گہرائی کو، اس کی عربی گرامر کو، اس کے ربط کو، آیت کے نزول کے انداز کو، ان تمام چیزوں کو جو بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھنے والا ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ بابصیرت عالم ہوتا ہے۔ تو حضرت عروہ کیا کہتے ہیں؟ اب ذرا جملے سنیں، کہتے ہیں ما رأیت احدا من الناس اعلم بالقرآن، میں نے لوگوں میں نہیں دیکھا کہ کوئی اتنا بڑا قرآن کا عالم ہے۔ پھر کہتے ہیں ولا فریضۃ، اور نہیں دیکھا کسی کو فرائض کا اتنا بڑا علم ہو۔ پھر کہتے ہیں ولا بحرام ولا بحلال،
اور میں نے نہیں دیکھا کہ کسی شخص کے پاس حرام اور حلال کے احکامات کے علم کے بارے میں اتنا بڑا گہرا سمندر ہو، اتنی نالج ہو، اتنی معلومات ہو۔ پھر کہتے ہیں ولا بشعر، اور میں نے کسی کو اتنی اچھی شاعری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ولا بحدیث العربی، اور میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کو اہل عرب کی اتنی باتیں یاد ہیں۔ پھر کہتے ہیں ولا بنسب، اور میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کو اہل عرب کی ہسٹری، ان کے خاندان، ان کے نسب، ان کا پورا جو گھرانہ ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے، میں نے نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں ما رأیت احدا من الناس، نہیں دیکھا میں نے۔ آگے کیا کہتے ہیں من عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے دیکھا کہ علم قرآن میں، علم حدیث میں، علم فقہ میں، علم شاعری میں، علم فرائض و واجبات میں، حرام میں، حلال میں، ادب میں، ہر چیز میں اما عائشہ سے زیادہ کوئی فوق نہیں تھا۔ سب سے زیادہ بصیرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل تھی۔ یہ جملے نقل کرنے والے کون ہیں؟ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ آپ کی شان ہے اور یہ آپ کا مقام ہے۔ ذرا اندازہ کریں دوستو، امہات المؤمنین ہیں، خواتین کی سردار ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں آپ کی سیرت، آپ کا کردار اور آپ کا انداز زندگی ہماری آج کل کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ خواتین جو غلط چکروں میں پڑ گئی ہیں، جو ٹی وی، ڈرامے، فلمیں، ناولز، فلسفے، ان تمام چیزوں کے چکر میں پڑ گئی، ارے ذرا وہ کمپیریزن کریں کہ کہاں ہماری اماں جان اور کہاں یہ خواتین۔ یہ سنہری خواتین اسی لیے ہیں کہ ہماری خواتین کے لیے رول ماڈل ہے۔ ان کو چاہیے کہ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کے بارے میں سمجھیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا بہترین کردار عطا فرمایا۔ دیکھیں کردار کیسے بنتا ہے، کریکٹر۔ زندگی کے اندر جو اصل میجرمنٹ ہے، جو پیمائش ہے، وہ آپ کا کریکٹر ہے۔ کیا کوئی شخص آپ کی صورت دیکھتا ہے؟ کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے لباس کیسا پہنا ہوا ہے؟ کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے اینک کیسی لگائی ہوئی، آپ نے ٹوپی کیسی پہنی ہوئی؟ ہر بندہ، ہر بندے کے نزدیک جو اصل اسٹینڈرڈ ہے، جو کرائٹیریا ہے، وہ آپ کا کردار ہے۔ لوگ کردار کو دیکھ کر آپ سے رویہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ کا کردار آپ کی شخصیت کا عکس کہلاتا ہے، ریفلیکشن کہلاتا ہے۔ تو اب ذرا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار کو دیکھیں، سبحان اللہ، پڑھ کے حیرانگی ہوتی ہے کہ خواتین میں بھی ایسے ایسے مقامات موجود تھے۔ دوستو روایت میں آتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ بہادر تھی۔ آپ کی بہادری کے بے شمار دلائل ہمیں ملتے ہیں۔ بھئی جنگ ہو جائے کہیں پر، میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، کہیں پر جنگ ہو جائے تو وہاں سے مرد بھی بھاگ جاتے ہیں؟ مرد بھی نہیں جاتے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں دور سے کوئی تیر آنے میں لگ جاتا ہے، ڈرتے ہیں، ڈر لگتا ہے۔ اور آج کل تیر نہیں بلکہ آج کل تو گولیاں چلتی ہیں، کہیں سر پہ آ کے لگ جائے، کہیں کلیجے میں آ کے لگ جائے، کہیں پاؤں میں آ کے لگ جائے، لوگ ڈرتے ہیں۔ لیکن اس زمانے کی جنگیں جو واقعی جنگیں ہوتی تھیں، تلوار کی جنگیں، نیزے کی جنگیں، تیر کی جنگیں، اس وقت جب جنگ احد ہوئی تو تمام صحابہ جو ہے، کچھ صحابہ ان میں سے زخمی پڑے ہوئے تھے۔ دوستوں ان کی تیمارداری کرنے والا کون تھا؟ روایت میں آتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان زخمیوں کے لیے باقاعدہ پانی کا مشکیزہ لے کے میدان جنگ میں آ گئی، پانی کا مشکیزہ لے کے میدان جنگ میں آ گئی اور ان کو پانی پلایا۔ جہاں سے آواز آتی ہے العطش العطش، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، آپ فوراً باپردہ ہو کر، یاد رکھیں باپردہ ہو کر آپ اس کے پاس جاتی اور اس کو پھر پانی پلاتی۔ آپ کی اس ادا کو دیکھ کر اور بھی خواتین آ گئیں، انہوں نے بھی زخمیوں کی خدمت کی۔ تو یہ آپ کی بہادری پر بڑی بہترین اور اعلیٰ دلیل ہے کہ جنگ کی کے نام سے انسان کو خوف آتا ہے، وہاں حضرت عائشہ اس میدان میں جا کر زخمیوں کی خدمت کر رہی ہیں۔ دوسرا آپ کا کردار کہ سیلف ریسپیکٹ، عزت نفس۔ آپ نے اپنی عزت، دیکھیں انسان کہا جاتا ہے، ہمارے حکماء نے کہا، بڑوں نے کہا کہ انسان اپنی عزت خود بناتا ہے اور اپنی عزت کو خود ہی گراتا ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلقہ ازواج کے اندر، حلقہ اصحاب کے اندر اپنا رتبہ اور اپنا مقام دوستوں صرف محبت رسول سے نہیں بنایا۔ یہ اور بات ہے کہ محبت میں آپ سے زیادہ فوق کوئی نہیں اور رسول اللہ کو آپ سے بڑی محبت تھی، لیکن آپ نے اس محبت کو کیش نہیں کرا بلکہ آپ نے عملی کردار ادا کیا۔ آپ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے دکھایا، حضور کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا۔ مجال ہے کوئی بات اللہ کے نبی فرما دیں اور اما عائشہ اسے سن لیں اور اس پر عمل نہ کریں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ وہ راز ہے، یہ وہ راز ہے جس کی وجہ سے آپ کا نام
آج افق پر تابان بن کے چمک رہا ہے، 11 آفتاب بن کے چمک رہا ہے، اور تا قیامت انشاءاللہ چمکتا رہے گا۔ تو دوسرا آپ کی سیلف ریسپیکٹ، عزت نفس، آپ نے علم کے ذریعے، خدمت انسانیت کے ذریعے، سخاوت کے ذریعے، لوگوں کی دلجوئی کے ذریعے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے ذریعے لوگوں میں اپنا ایک رتبہ بنایا، اپنا ایک مقام بنایا۔ پھر تیسری بات آپ کی سخاوت، سبحان اللہ، آپ سے زیادہ سخی خواتین میں نظر کوئی نہیں آتا۔ اس بارے میں باقاعدہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھئی میری نظروں میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ سخی کوئی نہیں تھا۔ یہ اپنی آبزرویشن بتا رہے تھے کہ الگ الگ باتیں ہوتی ہیں، کسی نے کہا فلاں ازواج بڑی سخی تھی، کسی نے کہا فلاں بڑی آج بھی ہماری یہاں ہوتا ہے، کمپٹیشن کا دور ہے، ہمارے کسی کے بارے میں کمنٹ کچھ اور ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں کمنٹ کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہر بندہ صحیح کرا، لیکن جو بندہ بات کہہ رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ تو دوستو ہر شخص کچھ نہ کچھ گواہ ہے۔ اگر ایک سچا مسلمان، نمازی پرہیزگار مسلمان کسی کے بارے میں کوئی کامنٹ کر رہا ہے تو اس کی اپنی بات کی شریعت میں اسلامک امپورٹنس ہے، ایک ویلیو ہے۔ تو بعض صحابہ نے کہا بھئی فلاں ازواج بڑی سخی تھی، بعض نے کہا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ ساری ازواج مطہرات سخی تھی، اور ہر ایک کی سخاوت کی اپنی ادا تھی۔ کسی نے کسی انداز میں سخاوت کی، بھائی کوئی مسجدیں بنوا دیتا ہے، کوئی مدرسے بنوا دیتا ہے، کوئی کنویں کھدوا دیتا ہے، کوئی لوگوں کو کھانا خود کھلا دیتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب تھوڑی نہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ جو مسجدیں بنا رہا ہے وہی سخی ہے، یا یہ کہا جائے جو مدرسے کھول رہا ہے وہی سخی ہے، یا یہ کہا جائے جناب جو دیگیں چڑھا رہا ہے وہی سخی ہے۔ ہر ایک کی اپنی کوالٹی ہے، ہر ایک اپنا فلیور، ہر ایک اپنا ذائقہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن زبیر کہ میں نے نہیں دیکھا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کوئی سخاوت کرنے والا۔ اب آپ کی سخاوت کی ایک دلیل میں آپ کو دیکھتا ہوں۔ دیکھیں اس وقت جب نبی علیہ السلام نے وصال فرمایا، اس وقت بڑا بدترین حالات تھے۔ ایک حد تک جو غلامی کا سسٹم تھا، غلام سمجھتے ہیں، غلام وہ شخص ہوتا ہے جو بک جاتا ہے، جس کا کوئی خریدار ہو، اور خریدار کیسا بھی ہو، چاہے ظالم ہو، چاہے نیک ہو، چاہے بد ہو، کوئی بھی ہو، غلام کے اوپر ظلم کرے، ڈنڈے مارے، کچھ بھی کرے، اسے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ یہ تو ہمارے نبی کی شان ہے۔ شاعر کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو نبی رحمت نے ایک حد تک غلامی پر ظلم کا جو نظام تھا وہ ختم کر دیا۔ یہ فرما دیا کہ بھئی جو پہنو ان کو پہناؤ، جو کھاؤ ان کو کھلاؤ، یہ ساری بات ایک طرف، لیکن ابھی تک غلامی کا سسٹم دنیا سے ختم نہیں ہوا تھا، لیکن اصحاب کی پوری کوشش تھی یہ جو غلامی کا نظام اس کو ختم کیا جائے، اور اس میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بنیادی کردار ادا کیا۔ آپ جس غلام کو دیکھتی، آپ کی کوشش ہوتی کہ آپ اپنے پیسے بچا کر اس کی قیمت اس کے مالک کو دے کے اس کو آزاد کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کتنے غلام آپ نے آزاد کیے؟ 67 غلام جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قیمت دے کر، بھاری قیمت دے کر آپ نے آزاد کرائے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، بہت بڑی بات ہے کہ 67 غلام جو ہیں آپ نے بھاری قیمت دے کر باقاعدہ آپ نے آزاد کرائے۔ صدقہ اور خیرات آپ کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرتی ہیں، یہاں تک آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے پاس کیا بچا ہے، میرے گھر میں کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحبت ہی ایسی پائی تھی جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں رہیں، جن کے رات و دن میرے نبی کے ساتھ گزرے ہیں، تو دوستو ان کی سخاوت کا پھر یہی عالم ہوگا۔ تو اماں عائشہ کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی تھی، بسا اوقات ایسا ہوا کہ آپ صدقہ دے کے بھول گئی، آپ کو یاد نہیں رہا کہ میں نے کس کس کو دیا ہے، بسا اوقات یہ بھی نہیں دیکھا کہ میرے گھر میں خود کیا بچا ہے، جو آیا سائل اس کو نواز دیا۔ آپ کی ایسی اعلیٰ سخاوت تھی۔ پھر آپ کی روایت حدیث ذرا آپ دیکھیں، خواتین کے اندر سب سے زیادہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو جس شخصیت نے روایت کیا وہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ سب سے زیادہ احادیث آپ نے روایت کی ہیں۔ کتنی حدیثیں؟ تعداد سن لیں، 2210۔ کتنی احادیث ہو گئی؟ 2210 احادیث اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی سے لے کر امت کو عطا کی ہے کہ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ ایک کلیکشن آف حدیث، ایک حدیث کا ذخیرہ آپ نے اس امت کو عطا فرمایا، اور آپ نے بے شمار آپ کی فضائل ہے۔ دیکھیں آپ کی وجہ سے بہت فائدے امت کو ہوئے۔ ہم وضو میں تیمم کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ تیمم کا حکم کہاں سے آیا؟ یہ جو آیات تیمم ہے یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تھرو نازل ہوئی، ان کی وجہ سے نازل ہوئی، کیونکہ روایات میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوے میں گئے،
اس غزوے کا نام تھا بنی مستلق، غزوے کا نام تھا۔ اب ہوا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جگہ تشریف فرما تھے وہاں پر پانی بالکل نہیں تھا، پانی کی بڑی قلت تھی۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا کہ بھئی ایسا ہے کہ رات ہو گئی ہے، اب ہم رات یہاں پر گزارتے ہیں، چونکہ پانی بھی نہیں ہے، چلیں گے تو تھک جائیں گے، پیاس لگے گی، رات کو یہاں پہ آرام کرو، صبح کے وقت یہاں سے روانہ ہوں گے۔ اب صبح تک جب انتظار کیا تو صبح اس بات کا شور مچ گیا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گم ہو گیا، ہار گم ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ میرے نبی دیکھیں جس سے محبت کی جاتی ہے نا اس کی چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ ہار کن کا گما تھا؟ بولیں اماں عائشہ کا گما تھا، لیکن سرکار نے پورے لشکر کو روک دیا، کہا سب رک جاؤ، کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں جس سے محبت ہوئی اس کی چیز بھی پیاری ہو گئی۔ اماں عائشہ کا ہار تھا، فکر نبی کو ہو گئی کہ یہ ہار تو بڑا قیمتی تھا اور اس کی وجہ سے عائشہ کو ملال آئے گا۔ تو دوستو جو نبی ہماری اماں کو ملال میں نہیں دے سکتے، رنج و غم میں نہیں دے سکتے، تو آج ہم ان کو کیسے دے سکتے ہیں؟ آج ہم ان کے بارے میں بدگوئی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب نبی کو بے انتہا آپ سے محبت تھی۔ تو سرکار نے پورا لشکر روک دیا، کہا کہ کوئی آگے نہیں بڑھے گا جب تک عائشہ کا ہار نہ مل جائے۔ بہرحال اب وضو کے لیے پانی چاہیے تھا، پانی تو تھا نہیں، اب کیا کریں؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر ایک آسانی نازل فرمائی اور فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے کیا کر لو؟ تیمم کر لو۔ اماں عائشہ کے ہار گم ہو جانے کی وجہ سے امت کو یہ شرف، یہ کرامت اور یہ فضیلت مل گئی کہ اب اس زمین کی مٹی سے بھی باقاعدہ پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی صحابہ بڑے خوش ہوئے، کیونکہ نماز کی فکر تھی، وہ ہماری طرح تو نہیں تھے کہ مسجدوں سے اذانیں ہو رہی ہیں حی علی الفلاح اور ہم بازاروں میں بیٹھے ہوئے، ہم ڈیلنگ میں لگے ہوئے، ہم دکان کھول کے بیٹھے ہوئے، ہم مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ہم چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے۔ بھائی وہاں پر جب آواز آتی تھی حی علی الفلاح تو ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ ہوتا تھا مسجد چل جائے، نماز با جماعت ادا کرو۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دعوے دار تو ہیں کہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم علماء سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن دوستو اس محبت کا عملی عکس آپ ذرا سچ بتائیں ہمارے کردار سے کہاں نظر آتا ہے؟ اذانیں ہو رہی ہیں، ایک سے ایک مساجد ہیں، لاؤڈ اسپیکر کھلے ہوئے سب جگہ حی علی الفلاح، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، لیکن ہمیں کیا ہے کہ بھئی ہمارا دوست آیا ہے، یا اللہ میں تھوڑی دیر میں آؤں گا، ابھی میرا دوست بیٹھا ہوا ہے، یا اللہ چائے بڑی اچھی لگ رہی ہے، چائے کے ہوٹل پر بیٹھا ہوں، چائے پی کر انشاءاللہ سکون سے مسجد میں آؤں گا۔ اذانیں ہو رہی ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، یا اللہ آج بیگم نے بریانی بڑی شاندار بنائی ہے، آرام سے بریانی کھاؤں گا، اس کے بعد پھر مسجد میں آؤں گا۔ آج ہمارا یہ حال ہے۔ وہ صحابہ جو صرف اذان کا لفظ حی علی الفلاح سن کر سب کچھ چھوڑ دیا کرتے تھے، آج ان کی محبت کے دعوے ہم کر رہے ہیں، تو بتائیں کہ ہم کتنا مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ ہے، الحمدللہ ایمانی خوشی ہوتی ہے، دیکھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، نمازیوں کی کثرت مساجد میں آتی ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان سلامت ہے۔ یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے کہ بھئی کچھ نہیں تو رمضان میں ہوش آیا، رمضان میں مسجد آ گئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم کیا صرف رمضان میں دیا؟ کیا آپ رمضان میں نمازیں پڑھیں؟ نہیں، بلکہ پورے سال۔ رمضان ایک پریکٹس ہے، ایک پریکٹس ہے، پورے سال غافل ہو گئے تھے، اب آ جاؤ، یہ مبارک مہینہ آ گیا، اس میں ذرا پریکٹس کر لو اور پورے سال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یاد رکھیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک بڑی پتے کی بات بتائی، آپ نے کہا کہ دیکھو رمضان کا جو مہینہ ہے یہ پورے سال کا عکس ہے، یہ ریفلیکشن ہے۔ جو شخص رمضان جیسا گزارتا ہے اس کا پورا سال ویسے ہی گزرتا ہے۔ کسی نے رمضان غفلت میں گزارا تو پورے سال غفلت میں رہتا ہے، کسی نے رمضان یاد الہی میں گزارا تو پورے سال اللہ اس کو یاد الہی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ پھر دوسری بات حضرت مجدد نے فرمائی کہ دیکھیں عام مہینوں میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کس کا نزول ہوتا ہے؟ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بحر رحمت، رحمتوں کا سمندر آسمانوں سے برستا ہے۔ دیکھیں قطروں کا نازل ہونا اور ہے، سمندر کا نزول اور ہے۔ کہتا ہے رحمت نہیں برستی بلکہ رحمتوں کا بحر بے کنار آسمانوں سے نازل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا نا کہ ہے کوئی مجھے پکارنے والا۔ اسی بات کو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ منزل ہی نہیں، کوئی مانگنے والا نہیں، دینے والا پکار رہا ہے آ جاؤ آ جاؤ، لیکن مانگنے والا کون ہے؟ مانگنے والا خراٹے لیتے ہوئے سو رہا ہے، مانگنے والا اپنے دوستوں کی مجلس میں گم ہے۔ تو دوستو ذرا اندازہ کریں کہ جب آیت تیمم نازل ہوئی اصحاب میں خوشی کے شادیانے بج گئے، اسی وقت ایک صحابی کے اٹھے، ان کی زبان سے بے اختیاری جملہ نکل اٹھا، وہ کہنے لگے اے آل ابو بکر، اے ابو بکر کی اولاد،
کہنے لگے کہ یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی برکات امت کو تمہاری وجہ سے نصیب ہوئی۔ آیت تیمم اما عائشہ کی وجہ سے نازل ہوئی تو وہ کہہ اٹھے کہ یہ گھرانہ ابو بکر کی پہلی برکت نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی برکات ان کی وجہ سے ہمیں مل چکی ہیں۔ اب اس کے بعد جیسے انہوں نے فرمایا، بخاری شریف کہتی ہے کہ جس اونٹ پر اما عائشہ سوار تھی وہ اونٹ اٹھا اور اونٹ کے نیچے سے گم ہوا ہار واپس مل گیا۔ تو دوستوں پتہ لگا یہ حکمت تھی، یہ بہانہ تھا کہ ہار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گم ہو اور امت پر آسانی نازل ہو جائے، تاکہ تا قیامت یہ امت حضرت عائشہ کا یہ احسان یاد رکھے کہ ان کی وجہ سے ہمیں، بولو بھائی، ان کی وجہ سے ہمیں یہ آسانی نصیب ہوئی۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ 17 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہوا اور سن 70 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ کا جنازہ پڑھانے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور یہ علم کا آفتاب جو تھا پھر یہ گم ہو گیا۔ تو دوستو یہ سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اچھا، دوسرا جو ٹاپک تھا وہ غزوہ بدر تھا۔ دیکھیں غزوہ بدر ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن 17 رمضان کو 2 واقعات ایک ساتھ ہوئے، ایک جنگ بدر ہوئی اور ایک اما عائشہ صدیقہ کا وصال۔ تو میں نے دونوں چیزوں کو مختصر رکھا ہے۔ غزوہ بدر کی تھوڑی سی تاریخ کو ذرا سمجھیں۔ یاد رکھیں، آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ مکے سے مدینے ہجرت کر جائیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مدینے میں حضور علیہ السلام کا استقبال کرنے والے کون خوش نصیب تھے؟ وہ انصار مدینہ تھے، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑے والہانہ انداز میں، بڑے پرتباک انداز میں، بڑی محبت بھرے انداز میں سرکار علیہ السلام کا استقبال فرمایا۔ اچھا، جب حضور کا اتنا شاندار استقبال مدینے کی سرزمین میں ہوا تو آپ کو پتا ہے کہ دشمن رسول کون تھا؟ مشرکین عرب، قریش سرکار کے جانی دشمن تھے۔ ان کو اس بات سے بڑی تکلیف ہوئی کہ ہم نے تو نبی کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی اور یہ تو الٹا حساب ہو گیا، الٹی ہوئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے سارا کام تمام کیا اور ہماری تو ساری تدبیریں الٹی ہو گئی، یہ تو ان کا استقبال ہو گیا وہاں پہ۔ تو قریش نے اپنے کچھ نمائندوں کو اپنی کمیٹی بنائی اور وہ کمیٹی مدینے میں روانہ کی، اور انہوں نے انصار مدینہ سے باقاعدہ میٹنگ کی، اور اس اجلاس کے اندر انہوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ اے انصار مدینہ، تمہارے پاس ہمارے یہاں سے کچھ لوگ بھاگ کر آ گئے، لہٰذا ہمارا تم سے ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے، تم ان کو واپس ہمارے حوالے کر دو۔ لیکن انصار بھی ایسے عاشق رسول تھے، کہنے لگے کچھ بھی ہو جائے آنے والے مسلمانوں کو ہم تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ انصار مدینہ سے محبت رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور انصار سے بغض رکھنا یہ نفاق کی نشانی ہے۔ یہ ہمارے نبی نے فرمایا، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو انصار نے ڈینائی کر دیا، کہا ہم واپس نہیں بھیجیں گے، تم چلے جاؤ، منہ کی کھا کے یہ واپس آ گئے۔ اب ان کی فکر اور بڑھ گئی کہ اب ان کا سب سے بڑا خدشہ کیا تھا؟ ان کا سب سے بڑا خدشہ یہ تھا کہ اگر حضور علیہ السلام کچھ عرصے اگر مدینے کی سرزمین پر رہے تو اسلام تھمنے والا نہیں ہے، یہ اسلام گوش و دراز میں پھیل جائے گا، یہ کون و مقام میں پھیل جائے گا، پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ لہٰذا اب ایک کام یہ کرنا ہے کہ سازشیں شروع کر دو، سازشوں کا آغاز کر دو، اور یہی ہوا کہ انہوں نے سازشیں کرنا شروع کر دی۔ اب ان سازشوں کا آغاز کیسے ہوا؟ دیکھیں، اللہ نے اپنے دفاع کا حکم دیا۔ یاد رکھیں، اگر ہم کسی کو مارتے نہیں ہیں، مارنا اگر حرام ہے لیکن دفاع کرنا بالکل جائز ہے۔ دوسروں کے حسد سے، سازشوں سے، ان کی پلاننگ سے اپنے آپ کو بچانا یہ ایک طرح سے واجب ہے، ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ایمان والوں ہوشیار رہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو 8 اصحاب کو بلایا، 8 صحابہ کو سرکار نے بلایا، اور ان میں ایک صحابی تھے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ان کو چیف بنا دیا، سردار بنا دیا، کہا جاؤ حدود مکہ کے اندر جاؤ اور ذرا دیکھو کہ قریش ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے، یہ ذرا جا کے دیکھو۔ تو حضرت عبداللہ بن جہش جو تھے وہ حدود مکہ میں داخل ہو گئے، ایک جاسوسی والے انداز میں داخل ہوئے، اور وہاں پر قریش کے نمائندے سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ قریش کا جو نمائندہ تھا اس کا نام تھا عمر بن ہزارمی، یہ اس کا نام تھا۔ اس نے جیسے ہی مسلمانوں کو دیکھا اس نے مسلمانوں کو حملہ کر دیا، مسلمانوں کے اوپر تانتا بول دیا۔ اس کے پاس ایک لشکر موجود تھا اس وقت، اور مسلمان قلیل تھے، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ بظاہر قلیل ہے لیکن ایمان تو کثیر ہے،
ایمان تو کبھی ہے، حملہ کی اور منہ کی کھائی۔ اسی حصے میں عمر بن ہزار بھی تو مارا گیا، اس کا ایک شخص جو تھا وہ قیدی بن گیا، باقی سارے فرار ہو گئے۔ اب حضور کے مقرر کردہ صحابی حضرت عبداللہ بن جہش ان چند گرفتار کردہ لوگوں کو سرکار دو عالم کے پاس لے کر آئے، لیکن جب نبی کو یہ بات پتہ لگی کہ عبداللہ بن جہش سے قتل ہو گیا اور قریش کے نمائندے کا قتل ہو گیا، تو سرکار کو تھوڑی سی فکر لاحق ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہوا، یہ کیا معاملہ ہوا، اس سے تو ٹینشن اور بڑھے گی، اس سے تو معاملات اور بڑھیں گے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بی، دوسری اسٹریٹجی تیار کی۔ دیکھیں دفاعی نظام ایسے چلتا ہے، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی آرمی ٹریننگ نہیں دی، کسی ملٹری کے ادارے میں نہیں گئے، تو سوال یہ کہ اتنا بڑا علم کیسے آ گیا، کمانڈنگ کرنا کہ سسٹم کیسے چلایا جاتا ہے، دفاعی نظام کیسے چلتا ہے، نبی کو کہاں سے آیا؟ پتہ لگا کہ دینے والا رب ہے اور لینے والے مصطفیٰ ہیں۔ پتہ لگا کہ نبی کو جو علم ملتا ہے وہ خاص اللہ کے دربار میں سے ملتا ہے، اور وہ بصیرت ملتی ہے کہ جس کی کوئی مثل اور کوئی جواب۔ اب سرکار علیہ السلام نے پلان بی پر عمل کیا اور کہا کہ دیکھو، اچھا جب یہ حادثہ ہوا تو مشرکین عرب نے چند مسلمانوں کو پکڑ کر ان کو زد و کوب کیا، ان کی پٹائی لگائی، ان کے سامان چھین لیے، ان کے پیسے چھین لیے۔ سرکار کے پاس صحابہ آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ معاملات ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند اصحاب کو بلایا، کہا دیکھو اس وقت جو عرب کی تجارتی شاہراہ ہے جو مکے سے شام کی طرف جاتی ہے، وہاں پر مکے والوں کا قافلہ ملک شام کی طرف روانہ ہو چکا، اور اس قافلے کا جو سردار ہے وہ ابو سفیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت مسلمان نہیں تھے لیکن بعد میں مسلمان ہوئے، تو ابو سفیان اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ اور کتنا سامان تھا ذرا غور کریں، حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پاؤنڈز میں یہ سامان موجود تھا، کروڑوں اربوں کے اندر، اتنی بڑی ان کی معیشت تھی اہل مکہ کی، اتنی بڑی تجارت تھی، یہ سامان لے کر جا رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سمجھایا کہ دیکھو تم نے حملہ کسی پہ نہیں کرنا، صرف اس تجارتی روڈ کا جا کے وہاں پر صرف اپنا چہرہ دکھا دینا ہے، اور اس کے آس پاس کے جو قبائل ہیں ان قبائل سے ذرا علیگ سلیگ ان سے دوستی یاری بڑھانی ہے، تاکہ ان سے تمہارے معاہدے مضبوط ہو جائیں، ان سے تمہاری دوستی ہو جائے، اور مشرکین پر ذرا روک پڑے۔ اب یہ مسلمان اس شاہراہ پر پہنچ گئے۔ ابو سفیان نے اور دیگر مشرکین نے جب دیکھا کہ مسلمان یہاں پہ کیوں نظر آ رہے ہیں، یہ کیا بات ہے، پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس شاہراہ کے اتوار میں جو قبائل ہیں ان سے بھی ان کی بڑی دوستی ہے، تو وہ اس بات سے ڈر گئے، کہنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا سامان لوٹ لیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ ہم پر حملہ کر دیں۔ تو اسی وقت ابو سفیان نے اپنے ایک قاصد کو بلایا، اپنے ایک میسنجر کو بلایا، کہا فوراً مکے جاؤ اور مکے والوں کو کہو کہ مسلمان ہم پر حملہ کر سکتے ہیں، لہذا ان سے بچانے کے لیے ایک لشکر یہاں پر بھیجا جائے۔ وہ قاصد دوڑتا ہوا، بھاگتا ہوا، دھکے کھاتا ہوا حدود مکہ میں داخل ہو گیا، اور مکے کے اندر داخل ہونے کے بعد اس نے ایک جاہلانہ رسم ادا کی۔ وہ جاہلانہ رسم کیا تھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے آنے کے بعد اپنی بکری کو لیا، اس کے کان کاٹے اور اس کا جو خون بہ رہا تھا وہ اپنے چہرے پر مل لیا، اور اپنی قمیض پھاڑ کر وہ ہوا میں لہراتے ہوئے چیخ چلا کے کہنے لگا کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، مسلمانوں نے ہمارے قافلے پر حملہ کر دیا، مسلمانوں نے ہمارے قافلے پر حملہ کر دیا۔ یہ ہوتی ہے افواہ، مسلمانوں نے حملہ نہیں کیا تھا، نہ مسلمانوں نے کوئی جارحانہ کارروائی کی تھی، لیکن اس بے باک نے مشہور یہ کر دیا۔ جب یہ خبر سنی تو ابو جہل تو اچھل پڑا اور مسلمانوں کے خلاف اس کا غضب اور زیادہ ہو گیا۔ وہ اپنی قوم کو یکجا کر کے کہنے لگا کہ دیکھو آج اچھا موقع ہے، میں تو کہتا تھا یہ قلیل لوگ ہیں، ان کو ابھی کچل دو، ختم کر دو، تم نہیں مانتے تھے، آج اچھا موقع ہے، اے مشرکین عرب اپنے گھروں سے باہر آؤ، مسلمانوں کے خلاف لشکر بناؤ، اور آج مدینے پہ چڑھائی کر کے مسلمانوں کا تیا پانچا کر دو، ان کو ختم کر دو، ان کو فنا کر دو۔ آج کے بعد خدا کا نام لینے والا اس زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ ایک کال پر ابو جہل کی ایک کال پر 1000 کمانڈو جمع ہو گئی۔ یہ ساری بات تفسیر ضیاء القرآن کے اندر موجود ہے۔ ایک کال کے اندر 1000 لوگ جمع ہو گئے۔ کیوں جمع ہو گئے؟ کیونکہ مکے کی اس تجارت میں اس شاہراہ پر جانے والے قافلے کے اندر ہر گھر کی انویسٹمنٹ شامل تھی، ہر گھر کا پیسہ شامل تھا، سب جمع ہو گئے۔ لیکن اب یہ بدر کے میدان کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی تھوڑا سا آگے بڑھے تو یہ خبر آ گئی کہ بھئی مسلمانوں نے ابو سفیان کے قافلے پر حملہ نہیں کرا تھا، یہ جھوٹی خبر تھی۔ اب ان مشرکین کے لشکر میں 2 گروہ بن گئے، اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا واپس چلو، ہماری کمپین کا مقصد پورا ہو گیا، اب ہم مسلمانوں پہ حملہ نہیں کریں گے۔ لیکن ابو جہل باضد تھا، اس نے کہا نہیں، اتنا بڑا لشکر بنایا
اور یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، آج ہی حملہ کر کے ان کو ختم کر دو، ان کو فنا کر دو، تاکہ آئندہ کوئی ہمیں بتوں کی عبادت سے نہ روکے، تاکہ آئندہ کوئی ہمیں اپنے خداؤں کی عبادت سے نہ روکے۔ تو بہرحال سب ابو جہل کی بات پر متفق ہو گئے، اور 1000 کا کافرہ اب یہ مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ادھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس بات کی اطلاع مل گئی کہ مشرکین لشکر لے کر روانہ ہو چکے۔ اب دوستو مسلمانوں کے پاس کیا تھا میں آپ کو بتاؤں، سن کے حیران ہوں گے۔ مشرکین کے پاس 600 اونٹ تھے، کئی گھوڑے تھے، ساز و سامان تھا، تلواریں تھی، نیزے تھے۔ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ کتنے؟ صرف 70 اونٹ مسلمانوں کے پاس، 313 کا لشکر، 2 گھوڑے اور 2 زرہ۔ کیا تھا یہ عالم؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سرکار رونے لگے۔ سرکار کے دوش اقدس پر چادر مبارک تھی، بردہ مبارک تھی۔ دست رسول اللہ کے حضور دعا کے لیے اٹھتے ہیں، اور حضور علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ آج اگر مسلمانوں کا یہ قافلہ فنا ہو گیا تو قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ بچے گا، آج مسلمانوں کی مدد فرما۔ دوستو نبی اتنا روئے کہ حضور علیہ السلام کے دوش اقدس سے وہ چادر زمین پر گر گئی۔ چادر زمین پر گری، کچھ نہیں ہوا، لیکن قلب ابو بکر مضطرب ہو گیا، صدیق اکبر کا دل مضطرب ہو گیا۔ کہا فوراً چادر اٹھائی اور سرکار کے کندھے مبارک کو دوبارہ ڈالی اور کہا یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ کب ایسا ہوا کہ مدد آپ نے مانگی اور اللہ نے مدد نہ کی؟ کب ایسا ہوا ہے؟ آپ فکر نہیں کریں، آپ کا رب آپ کا ساتھ ضرور دے گا۔ اب اس کے بعد مسلمانوں پر ایسی رحمت نازل ہوئی دوستو جس کا کوئی جواب نہیں ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ بدر کے جس میدان میں مسلمان تھے وہاں پر پانی نہیں تھا، مسلمان تیمم کر کے نمازیں پڑھ لیتے، لیکن ایک فریشنس کے لیے وضو کرنا ہوتا ہے، غسل کرنا ہوتا ہے۔ اسی وقت ابر رحمت آیا اور موسلادھار بارش ہو گئی۔ مشرکین جس زمین پر رکے تھے وہ سمجھ رہے تھے بڑی قیمتی ہے، لیکن بارش نے زمین کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب ان کے پاؤں زمین پہ جمنا شروع ہو گئے اور مسلمان جس زمین پر تھے وہ ان کے لیے رحمت بن گئی۔ اور پھر دوسرے سوال کا جواب دیں، میدان جنگ میں جب برہنہ تلواریں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوں، مجھے ذرا بتائیں کیا کسی شخص کو نیند آ سکتی ہے؟ کوئی کسی کے سر پر اگر یہاں پہ بندوق رکھ دے اور کہہ دے کہ کلمہ پڑھ لو، کیا کوئی یہ سکتا بھائی مجھے سونے دو 5-10 منٹ، اس کے بعد اٹھوں تو مار دینا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نیند کیا اس کے ہوش اڑ جائیں گے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ لیکن بدر کے میدان میں ایک عجیب و غریب منظر کائنات نے دیکھا کہ مسلمان جو ابھی تک کے پریشان تھے آج وہ رحمتوں کی نیند سو رہے، آرام سے سو رہے، ان کو اونگ طاری ہو گئی، نیند طاری ہو گئی، اور جب وہ بیدار ہوئے تو بالکل فریش، بالکل تاب و تابہ، بالکل ایکٹیو۔ جب مسلمان بیدار ہوئے تو ان کی قوت بحال ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، کہا دیکھتے ہیں کہ ہمارے مقابلے پہ آج کون آتا ہے، کون ہے جو ہمارا مقابلہ کرے گا۔ ایک رحمت تو مسلمانوں پر یہ نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے غیب کی خبر دی۔ آپ کے ہاتھ میں عصا تھا یا چھڑی تھی؟ تو سرکار نے زمین پر نشان بنانا شروع کر دیے اور حضور علیہ السلام نے یہ خبر دے دی کہ یہ وہ مقام ہے میرے صحابہ جہاں پر ابو جہل مر کے گرے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں پر عقبہ مر کے گرے گا، یہ وہ جگہ جہاں پر شیبہ مر کے گرے گا۔ مشرکین کی موت کی نشاندہی، اور صرف موت کی نہیں بلکہ ان کی جگہ کی بھی نشاندہی میرے نبی نے کر دی۔ یہ ہے علم نبی، یہ ہے نگاہ نبوت۔ سرکار نے نگاہ نبوت سے ملاحظہ کر لیا کہ آج نہ ابو جہل کو بچنا ہے، نہ عقبہ کو بچنا ہے، نہ شیبہ کو بچنا ہے۔ پھر میرے نبی آسمانوں کی طرف سر اٹھا کے دیکھنے لگے۔ صحابہ حیران ہے کہ حضور کیا دیکھ رہے ہیں، لیکن جانتے ہیں جو حضور دیکھ سکتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، جو حضور کو نظر آتا ہے وہ ہمیں نظر بولو بھائی نہیں آتا۔ تو سرکار نے پہلے آسمان کی طرف دیکھا اور اصحاب کی طرف متوجہ ہو کے صحابہ کو بشارت دی، اے میرے صحابہ مبارک ہو، آسمانی بارات نازل ہو گئی ہے، آسمانی بارات نازل ہو گئی، آسمان سے فرشتوں کے جھرمٹ نازل ہو رہے ہیں، فرشتوں کے لشکر میں دیکھ رہا ہوں، 1000 فرشتے پہلے آسمان سے، 1000 دوسرے آسمان سے۔ سرکار نے 5000 فرشتوں کی بشارت اپنے اصحاب کو دی اور اصحاب نے پریکٹیکلی بھی اس کا مشاہدہ کیا۔ جب گھمسان کی جنگ ہو گئی، جب مقابلہ شدید ہوا تو صحابہ کہتے ہیں کہ تلوار ہمارے ہاتھ میں ہوتی، ہم دیکھتے ہیں مشرک ہماری طرف حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن ہم صرف تلوار سے اشارہ کر دیتے، صرف تلوار سے اشارہ کر دیتے۔ ہم دیکھتے کہ اشارہ کرا، فزیکلی تلوار ٹچ نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی گردن الگ ہو گئی، اس کے باوجود ہم نے دیکھا صرف اشارہ کرا زخم آ گیا۔ تو یہ بات دیکھ کر صحابہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے معاملہ کیا ہے؟ تو جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو میرے نبی نے فرمایا مارنے والی تلوار تمہارے ہاتھ میں تھی، ضرب فرشتے نے لگائی،
تلوار تمہارے ہاتھ میں تھی اور ضرب جو ہے وہ فرشتے نے لگائی ہے. تو صحابہ یکسوئی کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، یگانگت کے ساتھ، ایک مرکزیت کے ساتھ صحابہ لڑتے رہے اور استقامت کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے. اور بالآخر کیا ہوا؟ 70 مشرکین مارے گئے، 70 مشرکین، اور 70 گرفتار ہو گئے اور باقی سارے فرار ہو گئے. عقبہ بھی مارا گیا، دوستو نبی نے بتا دیا تھا مارا جائے گا. شیبہ بھی مارا گیا، یہ بھی نبی نے بتا دیا تھا. اور سب سے بڑی بات، مشرکین کا جو کمانڈو تھا، مشرکین کا جو ہیڈ تھا ابو جہل، وہ بھی مارا گیا. اور اس کو بڑا تکبر تھا اپنے اوپر، بڑا ناز تھا ابو جہل کو. دوستو جس کو تکبر ہوتا ہے نا، اللہ اس کا تکبر توڑتا ہے، اللہ اس کا تکبر بریک کرتا ہے. کیسے؟ یہ سمجھتا تھا میں بڑا لہیم شہیم ہوں، میرے مقابلے پہ کوئی عام بندہ نہیں آ سکتا. اللہ نے اس کو مارا، یا اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے مسلمانوں کی مدد کرتے ہوئے اس کو مروایا. تو 2 ٹین ایجرز کے ساتھ، معاذ اور محوذ نامی 2 بچوں نے اس کا قتل کیا. اور یہ پورا زرہ میں پیک تھا. اس کے بارے میں جو تفصیلات ہمیں ملتی ہے، اس نے سر سے لے کے پاؤں تک زرہ پہنی ہوئی تھی، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی. دیکھیں خوف کا یہ عالم ہے بھائی، اگر ہمت ہے تو زرہ اتار کے میدان میں آؤ، اس سے کیا مقابلہ ہوتا ہے. معاذ اور محوذ ایک صحابی غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے، کہا کہ ابو جہل کہاں پر ہے، ہم اس کا پتہ بتائیں. تو عبداللہ بن مسعود نے دیکھا رہے یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ابو جہل کا پوچھ رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ کہا بیٹا تمہیں کیا کام ہے، ابو جہل کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ کہا آج ہم ابو جہل کو چھوڑیں گے نہیں. بچوں کا اتنا غصہ دیکھ کے صحابہ خوش بھی ہوئے، حیران بھی، کیوں بھائی ابو جہل پہ اتنی ناراضگی کیوں ہے، کیوں اتنا غصہ ہے؟ بچے کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے ہمارے نبی کو برا کہتا ہے. بچوں میں بھی غیرت رسول ہے، نبی کی برائی ایک چھوٹا بچہ بھی برداشت، جانور بھی برداشت نہیں کرتا. ہمارے نبی کو برا کہتا ہے، آج ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کا پتہ بتائیں. ابھی بات چل رہی تھی، ابھی کنورسیشن چل رہی تھی، اسی وقت یہ خبیث سامنے آ گیا اور یہ صرف اس کی آنکھیں چمک رہی تھی. عبداللہ بن مسعود نے اشارہ کیا، بچوں وہ کھڑا ہوا، وہ کھڑا ہوا. تو روایات میں آتا ہے کہ ایک آدھ بچے نے کوئی کنکر اٹھایا، دیکھیں کنکر میں کتنی طاقت ہوتی ہے، کھینچ کے کسی کی آنکھ میں مارتے ہیں، حسے تو آنکھ مسلے کو دوبارہ نہیں ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر فرشتوں کی مدد تھی. ایک بچے نے کنکر اٹھا کے اس پہ ایسا نشانہ مارا، اس کی آنکھوں میں جا کے پیوست ہو گیا، اور پیوست ہوا یہ گر گیا، اور فوراً اس کا پھر زرہ اتار کے اس کے اوپر بچوں نے چڑھائی کر کے اس کو مارا کوٹا، یہ اٹھ نہیں پایا. تو اس کے بعد جب اس کے اوپر نیزہ مارا گیا تو یہ بالکل مرنے کے قریب تھا. اور یہ آخر میں جملے کیا کہہ رہا ہے، ذرا وہ بھی سنیں. یہ کہتا ہے کہ میری گردن الگ کر دینا، لیکن یہاں سے نہیں کرنا، تھوڑا سا نیچے سے کرنا، پتہ لگے تاکہ سردار کی گردن. دوستو یہ تکبر کا عالم ہے. اسی لیے کہتے ہیں تکبر ایسی برائی ہے کہ جو مرنے کے قریب بھی انسان میں سے نہیں جانی. انسان مرتا ہے تو تب بھی یہ کہہ کے جاتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا. انسان جب مرتا ہے اس کو فرشتوں، اس کو ایک جو مناظر ہیں موت کے، وہ بھی اس کو تکبر سے واپس نہیں لا سکتے. یہ اتنی بری شے ہے. تو ابو جہل کا سر کاٹ کے پھر سرکار کی بارگاہ میں لایا گیا اور نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو جنگ کی فتح کی بشارت دی. دوستو تاریخ میں اتنی عظیم فتح، اتنی عظیم فتح، کتنا لشکر تھا؟ 313. تعداد کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے حضور تعداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے حضور تعداد کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے. اللہ کے حضور اگر سٹیٹس ہے تو تمہارے ایمان کا ہے. اللہ کے حضور اگر سٹیٹس ہے تو تمہارے یقین کا ہے، تمہارے یقین کا ہے، تمہاری توجہ اللہ کا ہے، تمہاری للہیت کا ہے. تو دوستو یہ رمضان کے مہینے میں واقع ہوا، اس میں ہمارے لیے بڑا قیمتی میسج ہے. وہ میسج یہ ہے کہ جب یہ امت ایک ہو جائے تب مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ کفر اور فسق کے شر سے بچیں اور غیر مسلم سازشوں کے ذریعے بچیں، اسلام کا دفاع کریں، تو اس امت پر لازم ہے کہ وہ یگانگت اختیار کرے، اجتماعیت اور مرکزیت اختیار کرے. اور یہ نہ ہو کہ ہم آپس میں تقسیم ہو جائیں، ہم آپس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں، کیونکہ ڈیوائیڈ کا نہیں انگریزوں کی پالیسی ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول. ہمیں چاہیے اپنی فکروں کو ایک کریں. ہمیں چاہیے جس طرح شاعر نے کہا نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو جس طرح مسجد کی نماز میں ایک صف میں ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، تو باہر جب کوئی سازش اسلام پر اٹیک کرے تو وہاں پر بھی ہماری صفیں ایک نظر آئیں، وہاں پر بھی ہم ایک ہو کر نظر آئیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.